فل ٹاس بال کو پلیس کر کے سنگل لینے، ایسے لوگوں کو نا چوک میں کھڑا رکھ کے کوڑے مارنے چاہیے. چاہے بابر اعظم ہے، چاہے شاہین افریدی ہے، چاہے نسیم ہے، چاہے رضوان ہے، ان کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینکیں، نئے لڑکے لے کے آئے. ڈومیسٹک کی قدر کریں. پاکستان کی کرکٹ کی تباہی کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ ایک لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ ڈومیسٹک کا پلیئر ہے، یہ انٹرنیشنل پلیئر ہے. اب محسن نقوی صاحب بھی پی سی بی کے چیئرمین ہیں، جس کو آپ نے نوازنا ہوتا ہے اس کو آپ پی سی بی کا چیئرمین لگا دیتے ہیں. ویل جی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم. غیر حاضری کے لیے معذرت خواہ. دراصل ایک آپ کو پتہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے اور اس کے لیے کچھ لائیو نشریات چل رہی تھیں اور ان مصروفیات کی وجہ سے میں پوڈ کاسٹ نہیں کر پا رہا تھا. اور بہت ہی ایک ایکسائٹمنٹ تھی کہ پاکستان میں اتنے سالوں کے بعد، اتنی دہائیوں کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ رہی ہے. ان اے سینس کہ ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ آئی سی سی کا ہمارے ہاں ہو رہا ہے. پہلے تو رنگ میں بھنگ ہندوستان نے ڈال دیا کہ ہم آپ کے ہاں نہیں کھیلنا چاہتے، تو وہ بہرحال وہ دبئی میں اپنے میچز کھیلے انہوں نے اور پاکستان کے گروپ میں ہی تھے. بہرحال اللہ اللہ کر کے چیمپئنز ٹرافی شروع ہو گئی، میچز شروع ہو گئے 19 تاریخ سے، اور پاکستان اپنا پہلا ہی میچ نیوزی لینڈ سے ہار گیا. بہرحال ایک امید تھی کہ شاید اگلے میچ میں بہتر کریں. نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے تقریباً 30 اوورز صرف ڈاٹ بالز کھیلے. پاکستان کے بیٹسمین ٹوٹلی آؤٹ آف کلر دکھائی دیے، آؤٹ آف ردم دکھائی دیے. کسی سے پاور ہٹنگ نہیں ہو رہی تھی. فخر انجر ہو گیا، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو بھیجنا ہے نہیں بھیجنا، کیا کرنا ہے. بابر، رضوان، سعود شکیل، سب لوگ بہت سلو کھیلے. اور خوشدل شاہ جس پر کہ لوگ تنقید کر رہے تھے، اس نے آخر میں آ کر مارنے کی کوشش بھی کی، اور شاید کچھ تھوڑی بہت جو عزت رہ گئی کہ ہم 61 رن سے ہارے ہیں، وہ شاید اس کی محنت کی وجہ سے ہی ہے، وگرنہ شاید ہم اس سے بھی برے طریقے سے ہارتے. بہرحال دوسرا میچ ہندوستان کے ساتھ تھا جو کہ دبئی میں ہوا، اور اس میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی، اور بیٹنگ بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے نیوزی لینڈ کی اننگز کا ایک ایکشن ری پلے ہے. تقریباً 150 بالز اس میچ میں بھی ڈاٹ گئیں. اس اننگز میں جو کہ پاکستان کی اننگز تھی، اس میں 150 بالز ڈاٹ بالز گئیں. 150 بالز کا مطلب یہ ہوا کہ 25 اوورز. آپ کو 50 اوورز کھیلنے کو ملتے ہیں، اس میں سے 25 اوورز آپ نے ڈاٹ بالز میں گزار دیے. تو آخر مسئلہ ہے کیا؟ جو دکھ ہوا، جو افسوس ہوا، وہ اپنی جگہ، لیکن وہی والی بات ہے کہ اس دفعہ تو ہم ذہنی طور پر تیار تھے کہ انہوں نے ہارنا ہے اور اپنی بھی بے عزتی کرانی ہے اور ہماری بھی کرانی ہے. لیکن شاید انہیں عادت پڑ گئی ہے بے عزتی کروانے کی، ہمیں شاید اتنی نہیں پڑی، اس لیے ابھی تک تکلیف محسوس ہوتی ہے. لیکن ٹیم میں کسی بھی کھلاڑی کے چہرے پر آپ کو کوئی افسوس دکھائی نہیں دیتا. ان کو ایسا نہیں ہے کہ دے ہیو بروکن ڈاؤن اور ان کو واقعی میں تکلیف ہوئی ہے کہ ہم ہار گئے ہیں. ان کے لیے ہار اب ایک عام سی چیز ہے. ان کے ایکسپریشن سے، ان کی بات چیت سے لگتا ہے کہ جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہار گئے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. بہرحال اس تمام معاملے سے جو میں ایک دن لیٹ بھی کس لیے یہ پروگرام کر رہا ہوں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کل تک یہ امید تھی کہ شاید بنگلہ دیش کوئی میریکل کرتے، کوئی معجزہ ہو جائے اور شاید وہ نیوزی لینڈ کو ہرا دیں اور شاید ہمارا کوئی ایک چھوٹا سا چانس بھی بن جائے. لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم بہت تکڑی ٹیم ہے اور رچن رویندرا نے انشور کیا کہ نیوزی لینڈ سیمی فائنل میں پہنچے چیمپئنز ٹرافی کے اور پاکستان آؤٹ ہو جائے. سکلیر مشتاق صاحب کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا تھا، قدرت کا نظام. قدرت کا نظام دراصل یہ ہے سکلین صاحب، آپ کے لیے بھی اور باقی تمام لوگ بھی جو قدرت کے نظام کے بارے میں بات کرتے ہیں، قدرت کا نظام یہ ہے کہ جو کوئی بھی نیک نیتی کے ساتھ بہتر حکمت عملی بنا کر محنت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتے ہیں، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس لیے قدرت کا نظام صرف معجزات تک ہی اس کو
کنفائن کر کے رکھنا میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہے اور حماقت ہے. اچھا ایک چھوٹا سا تجزیہ، ایک کوئک سا، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ 30-40 ٹیلی ویژن چینلز ہیں، ہر چینل پر 2-3 کرکٹرز پرانے آ کر اور اپنا اپنا راگ الاپ رہے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا. کوئی 80-90-100 کرکٹر ہے اس وقت جو کہ آ کے آپ کو بتا رہا ہے کہ سارا معاملہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن جو کچھ چھوٹی چھوٹی سی گزارشات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ٹیم سلیکشن کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنی ہوم کنڈیشنز کو ریڈ کیسے نہیں کیا. آپ نے صرف ایک سپنر کھلایا، وہ بھی مسٹری سپنر کھلایا. مسٹری سپنر زیادہ بڑا ٹرنر نہیں ہوتا بال کا. آپ کے پاس 2 لڑکے پڑے تھے جنہوں نے کہ آپ کو ٹیسٹ میچز جتائے ہیں، آپ ان میں سے کھلاتے. ساجد تھا، نعمان تھا، آپ ان میں سے کسی ایک کو کھلا لیتے. نہیں تو اور لڑکے ہیں، لیفٹ آرم سپنر ایک اور لڑکا، بہرحال اور اتنے بچے تھے آپ کے پاس، آپ کسی ایک پراپر اسپیشلسٹ سپنر کو ڈالتے، آپ کو ایک ایج ہوتا. باقی جتنی ٹیمیں آئی ہیں سب کے پاس کم از کم 2 اسپیشلسٹ سپنر ضرور ہیں. آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے وہ نہیں کیا. دوسری بات، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے جو ٹیم کو سلیکٹ کیا ہے اس میں کوئی ایک بیلنس ہوتا ہے. فہیم اشرف کی جگہ اس ٹیم میں کہاں بنتی تھی؟ نہ وہ بولر ہے، نہ وہ بیٹسمین ہے، نہ وہ فیلڈر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ رانا ہے، اور رانا ہونا باقی ساری خصوصیات پہ بھاری ہو جاتا ہے. اور سنا ہے کہ اس کی سیاسی وابستگی بھی شاید جو اس وقت حکومتی جماعت ہے اس کے بڑوں کی ان کے ساتھ ہے، اس لیے پریشر تھا، اس کو کھلانا پڑا. بہت اچھی بات ہے. باقی خوشدل شاہ، اس نے کچھ نہ کچھ پروو کر ہی دیا کہ اگر اس کو رکھا تھا تو اس نے کوئی نہ کوئی کھیل دیا. سعود شکیل کو آپ نے ٹاپ پہ کھلایا ہے. سعود شکیل انڈیا کے میچ میں فل ٹاس بالوں کو پلیس کر کے سنگل لے رہا تھا. فل ٹاس بال کو پلیس کر کے سنگل لینے، ایسے لوگوں کو نا چوک میں کھڑا رکھ کے تو کوڑے مارنے چاہیے. جس طریقے سے رضوان کھیلا ہے، جس طریقے سے بابر کھیلا ہے، ان سب کو ایک لائن میں کھڑے کر کے کوڑے مارے جائیں. آپ بولنگ پہ آ جائیں. شاہین افریدی صاحب وہ پلیک کارڈ لے کے، ان کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے بولر، تو وہ غصے سے آ کے اس کو پھینک دیتا ہے کہ بولر نہیں ہوں، آئی ایم اے پراپر آل راؤنڈر. پراپر آل راؤنڈر تم کیا؟ میں ابھی کوئی بات کہوں تمہیں کہ تمہاری ایک دفعہ عقل ٹھکانے آ جائے. ایک تو تم جب سے تمہاری انجری ہوئی ہے پیس تمہاری ہے کوئی نہیں، کوئی ایک آدھ بال تمہاری نکل جائے جس طرح روہت کو نکلی تھی تو نکل جائے. کون سا تم پراپر آل راؤنڈر ہے؟ پہلی بال پہ پیڈ تم وکٹوں کے سامنے کھاتے ہو اور 1 ملی سیکنڈ کے اندر تم وہ لے لیتے ہو، ریویو لے لیتے ہو. ایسا تم سیلفش آدمی ہے. اوپر سے تمہارے سسر نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے. کدھر کا تم بالر ہے یار؟ جا کے بولرز دیکھو جو بولنگ کرا رہے ہیں. 140 پلس پہ تو یہ اظہر محمود اور رزاق کرایا کرتے تھے یار، جس کے اوپر تم فاسٹ بولر بنے ہوئے ہو. ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے اس طرح کے 2 نمبر فاسٹ بولرز کو دیکھنے کی. پھر نسیم شاہ ہے، سارے پاکستان کے فاسٹ بولرز. وہ رؤف صاحب جو ہیں، پتہ نہیں یار، پاگلوں کی طرح ایک ہی جگہ پر بال کرائی جائے گا، کرائی جائے گا، کرائی جائے گا. یار کیا تم چیز ہو. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ نے یہ ٹیم کمبینیشن جو بنائی ہوئی تھی نا، بہرحال جو بھی تھا آپ کا ابھی تک کا معاملہ، بڑی اچھی بات ہے. آپ نے لگاتار بے عزتیاں کرائی ہیں اور مزید بے عزتیاں بھی ہوں گی اگر آپ نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا. اب اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ ان لڑکوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، لاسٹ ڈومیسٹک کب کھیلا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کی تباہی کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ ایک لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ ڈومیسٹک کا پلیئر ہے، یہ انٹرنیشنل پلیئر ہے. انٹرنیشنل پلیئر ڈومیسٹک میں کھیلے گا تو اس کی عزت کم ہو جائے گی، اور ڈومیسٹک کے پلیئر کو انٹرنیشنل میں لے آئے تو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر تو لیبل لگا ہوا ہے کہ وہ ڈومیسٹک کا پلیئر ہے. ایسے ایسے ہیرے پاکستان کی ڈومیسٹک میں کھیلتے رہے کتنے سالوں تک، 10 15 سال تک کھیل کے چلے گئے، اور ان کو آپ نے انٹرنیشنل میں چانس نہیں دیا. ٹائم آ گیا ہے محسن نقوی صاحب کہ آپ نا بڑی سرجری کر دیں. اب محسن نقوی صاحب بھی پی سی بی کے چیئرمین ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پی سی بی کا چیئرمین ہونا، اس کو آپ نے کمپلیٹلی پولیٹیسائز کر دیا. یہ ایک پوسٹ آپ نے ایز اے پولیٹیکل، آپ سمجھ لیں کہ جس کو آپ نے نوازنا ہوتا ہے،
اس کو آپ پی سی بی کا چیئرمین لگا دیتے ہیں. چاہے اس کو کرکٹ کی الف بے کا نہ پتا ہو, چاہے اس کو کچھ نہ پتا ہو کہ کارپوریٹ کس طریقے سے چلنا ہے, آپ اس کو لگا دیتے ہیں. جیسن گلیسپی گیا, وہ کہتا ہے جناب میرے خلاف مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آخر میں 11 کون سی کھیلنی ہے. کون سا کوچ ہے یار؟ وہ کہتا ہے میں صرف فیلڈنگ کرانے کے لیے گیا تھا وہاں پر. اس نے عاقب جاوید کا نام لیا کہ مجھے عاقب جاوید نے نکلوایا. عاقب جاوید نے آ کے ایک نیا فارمولہ دیا جی اسپننگ ٹریکس دیں, فلانا کریں, یہ کریں. بہرحال جو بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ جو بیٹنگ کوچ اس نے رکھا ہوا ہے وہ صرف اینالسٹ ہے. بولنگ کوچ اظہر محمود ہے, پتہ نہیں پچھلے کتنے سالوں سے کیا کیا ہے بولنگ میں. لڑکے آپ کے انفٹ ہو رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ کس پچ پہ بال کہاں رکھنی ہے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ ادھر بال کھینچ کے رکھنی ہے, پیس ذرا کم کرنی ہے شارجہ میں, ادھر پاکستان میں بھی کراچی میں نیشنل اسٹیڈیم میں بال کھینچ کے رکھنی ہے, بال کی سپیڈ آپ نے کم کرنی ہے, سلو بال کرانی ہے. یہ باتیں کس نے بتانی تھی؟ کون لوگ ہیں یہ؟ بہرحال اب مجبوری یہ ہے کہ جیسا بھی ہے, بیشک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے, لیکن جناب محسن نقوی صاحب اس ٹیم کا کمپلیٹلی اس کو شریڈ کریں. چاہے بابر اعظم ہے, چاہے شاہین افریدی ہے, چاہے نسیم ہے, چاہے رضوان ہے, ان کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینکیں. نئے لڑکے لے کے آئے, ڈومیسٹک کی قدر کریں. ڈومیسٹک کے لڑکے جو وہاں پر پرفارم کرتے ہیں ان کو ٹیم میں جگہ دیں. وہاں پر لڑکوں کے پاس انسینٹیو ہو کہ اگر ہم ڈومیسٹک میں پرفارم کریں گے تو ہمیں ٹیم میں جگہ ملے گی. اگر آپ ڈومیسٹک کے لڑکوں کی طرف if you look down upon them, آپ کے پاس کبھی بھی ٹیلنٹ نہیں آئے گا. لوگ دل برداشتہ ہو کے ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں سے کھیل رہے ہیں. یہ آپ کے لیے نہایت شرم کا مقام ہے. آپ لڑکوں کو چانس دیں, آپ کے پاس بینچ اسٹرینتھ ہونی چاہیے. ہر لڑکے کو پتا ہو میں 2 میچز میں پرفارم نہیں کروں گا, پیچھے لڑکے بیٹھے ہیں جو آ کے میری جگہ پر کھیلیں گے. بہرحال یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. ٹیم کو چینج کریں, ڈومیسٹک کو اسٹرینتھن کریں, اپنے کوچز کو چینج کریں, ٹیم کی اسٹریٹجی بنائیں. کوئی سٹار پاور نہیں ہے, کوئی سٹار نہیں ہے. اور میں لوگوں سے, شائقین سے کہوں گا کہ پی ایس ایل میں بھی ان کو مت دیکھنے جائیں. جو اس چیز کو یہ انڈورس کریں اس کو مت خریدیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ لوگ ہمیں ناپسند کر رہے ہیں, اور اگر ہم ہاریں گے تو اس کا ہمیں فائنینشیل نقصان بھی ہوگا. جب ان کو یہ تکلیف ہوگی نا, تب یہ خود کام کریں گے. بہرحال پاکستان جی چیمپئنز ٹرافی سے آؤٹ ہے, اور ابھی لگ یہ رہا ہے ادھر سے ہمارے گروپ سے تو نیوزی لینڈ اور انڈیا چلے گئے ہیں. باقی ٹیمیں دوسری طرف سے موسٹ پرابلی آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ آئیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ بھی کم بیک کر جائے. بٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی این انٹرسٹنگ چیمپئنز ٹرافی. ایک سیمی فائنل دبئی میں ہونا ہے, ایک پاکستان میں ہونا ہے, اور فائنل کا بھی تبھی پتہ چلے گا کہ اگر انڈیا فائنل میں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا کہ وہ کہاں پر ہوگا. بہرحال یہ ایک پازیٹیو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ چیمپئنز ٹرافی ہوئی ہے, اور یہ ایک بہت عرصے کے بعد ایک آئی سی سی کا ٹورنامنٹ یہاں پر ہوا ہے, اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ کوئی ایسی ناخوشگوار واقعہ ہوا نہیں ہے, اور اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی واقعہ ہو بھی, اور لوگ اس کی اچھی یادیں لے کے جائیں. جہاں تک ٹیم کا سوال ہے, وہ لوگ ایک میم چل رہی ہے کہ گراؤنڈ بنانے کا فکر رہا, اور گراؤنڈ تو بن گئے لیکن ٹیم بنانی بھول گئے غالباً, اس طرح کی کوئی بات ہے. تو بہرحال میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جی نہ نیت ہے, نہ حکمت عملی ہے, اور نہ ہی عمل ہے, نہ محنت ہے. جب یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر قدرت بھی کچھ نہیں کرتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کی حال پہ چھوڑ دیتا ہے, اور آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے, اور یہی حال ہمارا ہو رہا ہے. تو جناب یہ جو کچھ پوائنٹس دیے ہیں, امید ہے کہ محسن نقوی صاحب اس کے اوپر عمل کریں گے, اور باقی کی ٹیم بھی عمل کرے گی. فی الحال کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.